نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يطوفون بينها وبين حميم آن صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي المتين المعين الكريم وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ الکریم۔ زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور تربیت، زندگی کیا ہے عناصر میں ظہور تربیت، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا، موت کیا ہے انہی اجزاء کا پریشان ہونا۔ میرے دوستو، اگر آپ مطمئن ہیں، اطمینان سے ہیں، حلال رزق کھا رہے ہیں اور ساتھ میں رب کا شکر ادا کرتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو یہی زندگی ہے۔ لیکن اگر ہم اپنی زندگی کو سب کچھ پاتے ہوئے بھی رب کو بھول کر صرف لہو و لعب میں، کھیل کود میں، ہنسی خوشی میں اپنی زندگی بسر کر رہے ہیں تو پھر سمجھ لیجئے کہ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے، کہ جب وہاں پہ ہم سے پرسش ہوگی تو ہم سے کوئی جواب نہیں مل پائے گا، ہم کیا جواب دیں گے؟ تو اس لیے ہمیں چاہیے میرے دوستو کہ لہو و لعب کے بجائے زندگی جو گزر رہی ہے اس میں رب کا شکر بھی ادا کریں، رب کو یاد بھی کریں، نماز و شریعت کی پابندی بھی کریں اور ساتھ میں تب دنیاوی امور و معاملات کے بارے میں سوچیں۔ اس لیے کہ آج تو میں دیکھتا ہوں کہ جس راستے سے گزر جائے ہر طرف لوگ دنیاوی باتوں میں لگے رہتے ہیں۔ کبھی ہنسی مذاق ہو رہی ہے کہ اسی طریقے کی بات ہے کہ ایک دفعہ کچھ لوگ بیٹھے یوں ہی آپس میں ہنسی مذاق کی باتیں کر رہے تھے، ایک رقت آمیز گفتگو فرمائی، ایک بزرگ کا گزر ہوا تو اس نے کہا تمہیں کون سی بات ہے جو ہنسنے پہ آمادہ کرتی ہے؟ کیا تم نے یہ جان لیا ہے کہ تمہارے لیے جنت کا پروانہ ہے؟ یا تم یہ جانتے ہو کہ تمہیں جہنم سے نجات مل گئی ہے؟ یا پھر تم یہ جانتے ہو کہ تم نے رب کی خوشنودی حاصل کر لی ہے؟ تو ان نوجوانوں نے کہا نہیں۔ تو فرمایا پھر تمہارے ہنسنے کی وجہ کیا ہے؟ تو پھر بتایا جاتا ہے کہ اس کے بعد سے ان نوجوانوں کو ہنستے ہوئے نہیں دیکھا۔ ہمیں چاہیے میرے دوستو کہ رب کی یاد میں کبھی کبھی آنسو بھی بہائیں، اس لیے کہ یہ بہتے ہوئے آنسو جو رب قدیر کی یاد میں بہتی ہے اس کی بہت ہی قدر و منزلت ہے۔ اور ڈرتے ہوئے جہنم کی آگ سے ایک بزرگ نے اپنا معمول بنایا تھا، ان کا یہ طریقہ تھا کہ وہ اپنے مکان کے سامنے ایک ہانڈی چولہے پر چڑھا کر آگ جلا کر کھولتا ہوا پانی دیکھتے رہتے۔ جب لوگ ان سے سوال کرتے کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں تو وہ جواب دیتے کہ میں یہ تصور کرتا ہوں کہ جب میں دنیاوی کھولتے ہوئے پانی میں اگر انگلی ڈال دوں تو اسے برداشت نہیں کر سکتا، تو پھر جہنم کے کھولتے ہوئے پانی جب پینے کو دیے جائیں گے، وہ جہنم کی شدت بھری آگ جب اس میں ڈالی جائے گی تو میں کیسے برداشت کروں گا کہ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، کہ جہنمیوں کو جہنم کے کھولتے ہوئے پانی میں کھوتا دیا جائے گا، میں کیسے برداشت کروں گا؟ میرے دوستو، ہمیں خاکی ہے، کمزور جسم میں یہ طاقت و سکت رہی کہ ہم رب کے عذاب کو برداشت کر سکیں۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بدلیں، ہنسی مذاق کے بجائے، لہو و لعب کے بجائے رب کی اطاعت و فرما برداری، اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قول پہ، طریقے پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کرنے کی کوشش کریں اور اسی کے ساتھ سر کریں کہ زندگی آمد برائے بندگی